بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن الذین من قبلکم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا في حجر ضب لأتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور پہلے لوگوں کی روش اختیار کرو گے اور مکمل طور پر ان کا اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے گوہ کے سوراخ میں داخل ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون، یہی مراد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا بیان ہو رہا تھا جو قیامت کے متعلق ہیں، اور قیامت کی کچھ نشانیاں وہ میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتلائی تھیں۔ آج بھی کچھ علامات قیامت کی جو ہے وہ بیان کرنی ہے۔ ان میں سے ایک یہ روایت بھی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور پہلے والوں کی روش اختیار کرو گے، ان کا اتباع کرو گے، ان کے طریقوں پہ چلو گے، اور یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں جائیں گے تو تم بھی وہاں داخل ہوگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں کہ جن کا اتباع کیا جائے گا؟ تو فرمایا اور کون، یہی مراد ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم یوں کرو گے تو میرے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی، تم یوں کرو گے، تو اس سے مراد صحابہ نہیں ہوتے، کیونکہ اس طرح کی حدیثیں سن کے نا شیعہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جہاں پر صحابہ کے متعلق کہیں ایسی بات ان کو معمولی سی بھی نظر آ رہی ہو، حالانکہ وہ ہوتی نہیں ہے، تو یہ اتنا خوش ہوتے ہیں جیسے ان کی لاٹری کھل گئی، اتنا بغض ہے۔ اور یہی چیزیں جو ہے وہ مرزا محمد علی انجینئر کی قسمت میں آئی ہیں، وہ بھی یہی حرکتیں کرتا ہے۔ تو یہ عرب کا ایک محاورہ ہے، جیسے آج بھی یہ کہا جاتا ہے دیکھنا ایک دن فتح ہماری ہوگی، دیکھنا اب پتہ نہیں ہم ہوں یا نہ ہوں بیت المقدس کی آزادی کے وقت، لیکن ہماری سے مراد یہ کہ آنے والے جو مسلمان ہوں گے، ظاہر بات ہے وہ بھی ہماری طرح کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، وہ بھی ہماری طرح نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، تو یہ مراد ہوتی ہے۔ یہ عام عرف میں بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، تو اس سے مراد حضرات صحابہ کرام نہیں ہوتے، ورنہ اللہ کے نبی کی جو باقی روایات ہیں جن میں آپ نے فرمایا تم ضرور دجال سے مقابلہ کرو گے، تم ضرور جو ہے وہ یہاں پر آزمائے جاؤ گے، تمہارا مقابلہ جو ہے وہ وہاں پر یوں ہوگا، تم نماز پڑھ رہے ہوگے تو حضرت عیسیٰ جو ہے وہ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں تم کر کے صحابہ کرام کو اگر کسی حدیث میں خطاب فرما رہے ہیں تو وہاں مراد صحابہ نہیں ہے، وہاں مراد آنے والے مسلمان ہیں۔ لیکن عام عرب کے اندر، عرف کے اندر اس طرح کے محاورتاً بات استعمال ہوتی تھی، تو اس لیے اس کو استعمال کیا۔ جیسے قرآن کریم نے یہود کا، اہل کتاب کا رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں، یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، اور یوں لوگوں کے، حالانکہ اس زمانے کے جو یہودی تھے انہوں نے تھوڑی قتل کیا تھا، ان کے باپ داداؤں نے قتل کیا تھا، چونکہ وہ ان کی اولاد میں سے ہیں تو ان کو کہہ کر مراد وہ ہیں۔
یہاں خطاب صحابہ کرام کو ہے، لیکن مراد یہاں صحابہ کرام نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کسی جگہ یوں بات آ جائے کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے جو بڑا فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورت کا فتنہ ہے، کہ عورت کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو مراد یہ تھوڑی ہے کہ صحابہ، اچھا پھر کوئی صحابہ مبتلا ہوا، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبتیں آ جائیں گی، کسی کے دل میں آئی، یا جس طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطاب یوں کر کے مراد باقی آنے والی امت لی ہے، تو کسی فتنے سے آگاہ کیا ہے تو اس میں صحابہ مبتلا ہوئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ ایک روایت اور آ رہی ہے مثال کے طور پہ صحیح بخاری کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ابو ہریرہ کی ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تقاتل ترک صغار الاعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم ترک فوج سے، ترکیوں سے مقابلہ نہ کرو جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور ان کے چہرے سرخ ہوں گے اور زلف الانوف ان کے ناک پچکے ہوئے ہوں گے۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اچھا پھر آگے اس حدیث کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ وہ کیسے ہوں گے، تقاتلوا قوما اعراض الوجوہ، اور ایک جگہ حتی تقاتلوا قوما نعالہم الشعر، نعالہم شعر، کہ ایسی قوم سے لڑائی کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے، پچکی ہوئی ناک والے ہوں گے، نسلاً ترکی ہوں گے اور یہ ہوں گے اور وہ۔ تو اس سے مراد یہ 656 ہجری میں تاتاری جو آئے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی اور قتل و قتال کیا، یہ حدیث تمام محدثین کہتے ہیں کہ اس پر فٹ آتی ہے جو تاتاریوں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ ان کے پچکے ہوئے ناک ہوتے تھے، جیپنیز ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے، بالوں والے وہ ٹوپیاں پہنتے تھے اور بالوں والے وہ جوتے پہنتے تھے، جو حدیث میں آیا ہے کہ وہ بالوں والے جوتے پہنیں گے، اور ان کے جو ہے چہرے گول ٹائپ کے ہوں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی کہ تم ضرور قتال کرو گے، تو مراد یہاں صحابہ تھوڑی ہیں، مراد یہ کہ مسلمان جو آنے والے، ورنہ صحابہ نے کون سی ایسی قوم سے لڑائی لڑی ہے۔ تو اس لیے کسی حدیث میں اگر اس طرح کی بات کہیں پر آ جائے تو وہاں پر یہ قوم بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، دیکھا جی یہ دیکھا ہم کہتے نہیں تھے اور یہ ہو گیا، اور دیکھا صحابہ ایسے تھے تو صحابہ ایسے تھے۔ جس کے دل میں ٹیڑھ اور بیماری ہوگی وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی باتوں سے ان کے اندر عیب نکالنے کی کوشش کرے گا، جبکہ عیب ہوگا نہیں۔ لیکن جن کے دل میں اللہ نے ایمان رکھا ہے وہ ان کی بات کو اچھے پوائنٹ آف ویو سے لے گا، اچھے اینگل سے لے گا، اچھے زاویے سے لے گا۔ ظاہر بات ہے اللہ رب العزت نے ان کی تمام باتوں کو اچھے زاویے سے بتایا، اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہوئی تو اللہ نے اسے بطور تحقیر اور صحابہ کرام کو جو ہے وہ شرمندہ کرنے کے لیے بیان نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حوصلہ افزائی کے لیے بیان کیا۔ تو اس لیے اب دیکھیں نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ یہ ایسے ہیں کہ اگر ان سے غلطی ہو بھی جائے تو یہ لوگ فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ تو میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑے فتنوں کے زمانے، اس طرح کی حدیثیں جو آپ کے سامنے آئیں گی نا، اب یہ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ دیکھو جہاں حدیث میں آتا ہے کہ تم یوں کرو گے، تم یوں، یہ صحابہ کا خطاب ہے اور صحابہ کو خطاب ہے اور صحابہ ایسے تھے، تو ایسے لوگوں سے پوچھیں، کیونکہ اس طرح اعتراض کرنے والے حضرت علی سے تو محبت کا نام لیتے ہیں نا، محبت کا دم بھرتے ہیں، تو کہو جو حضور صحابہ کو خطاب فرما رہے ہیں، اگر تمہارے نزدیک یہ صحابہ مراد ہیں تو صحابہ میں حضرت علی، حسن، حسین بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ان کو کس طرح ان چیزوں سے اور اس بات سے نکالو گے اور اس اعتراض سے نکالو گے؟ جس جواب سے ان حضرات کو آپ نکالیں گے وہی جواب ہمارا بھی باقی صحابہ کے لیے ہوگا۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟
بھائی حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی تو صحابہ ہیں۔ اگر کوئی ناصبی خدا نخواستہ اٹھ کر یہ بات حضرت علی اور دوسرے نعوذ باللہ اہل بیت پر فٹ کرے تو کس دلیل سے انہیں نکالیں گے کہ نہیں جی یہ مراد نہیں ہے؟ تو جس دلیل سے وہ نکلیں گے اسی دلیل سے باقی صحابہ کرام بھی اس سے نکل گئے۔ اس لیے یہاں مراد یہ صحابہ نہیں ہے بلکہ آنے والی مسلمان اقوام ہیں، کیونکہ خطاب انہیں کہہ کر اور جو ہے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی امت لی ہے، جس کی مثال میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی۔ اب چونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو بہت سی علامات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جو ہو چکی ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو ماضی قریب میں ہو گئیں، بعض ایسی ہیں کہ جو ہو گئیں اور ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس زمانے میں نظر آ رہی ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو آگے ہونے والی ہیں اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بتلائیں وہ ساری کی ساری بعینی ہی اسی طریقے سے جو ہے وہ پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن دلچسپ موضوع آپ کے سامنے آگے جو آئیں گے وہ دجال کے متعلق ہوگا اور اس کی تیاری کس طریقے سے موجودہ زمانے میں کی جا رہی ہے، تو چنانچہ اس عنوان پر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے درس آئیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک علامت یہ بتلائی کہ دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے انگاروں پہ چلنے کے مترادف ہوگا، حق پر چلنا اتنا مشکل ہوگا۔ آج دیکھ لیں جو حق بات کہتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، کتنی سختیاں آتی ہیں۔ ایک تو مجموعی طور پر یہ علماء ہیں جو اہل حق ہے، جو سچ بولتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر آزمائشیں، ہتکڑیاں، تکلیفیں، بیڑیاں، لاپتہ ہونا اور ان کو شہید کرنا، یہ ساری آزمائشیں۔ اور ایک آپ اپنے خاندان میں بھی اگر دیکھیں، اگر کوئی حق کہنے والا ہوگا تو اس کے پیچھے کتنے لوگ مخالف ہوں گے۔ شادی بیاہ میں منع کریں نہ کہ یہ چیزیں رسمیں نہ کریں، بعض تو ہمت ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں یار مجھے پتہ ہے میرے خاندان والے نہیں مانیں گے، میرے اپنے گھر والے میرے مخالف ہوں گے، یہ موت مرگ کی جو رسمیں ہیں اس کو ختم کریں نا۔ لیکن اگلا کہتا ہے یار مجھے پتہ ہے یہ میرے لیے بہت مصیبت بنا لیں گے، بڑا مسئلہ ہے، میرے یہ خاندان والے ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہی تو کمال ہے کہ دین پر چلنا انگاروں پہ چلنے کے مترادف ہو، پھر بھی آدمی دین پر چلے اور یہ کہہ کر کہ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ تو ظاہر بات ہے دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا کہ جتنا جو ہے کیا کہتے ہیں انگاروں پہ چلنے کے مترادف ہے۔ اچھا جی، دنیاوی اعتبار سے عزت والا وہ کہلایا جائے گا، نصیب والا وہ کہلایا جائے گا، حدیث میں ہے کہ جو خود بھی کمینہ ہوگا اور اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا۔ لیکن لوگ کہیں گے سائیں اچھی وے سائیں چھال آئے خوش آئے ہو ماشاءاللہ، تمہارے پے بھی زبردست ماڑوں ہوا، تم بھی زبردست ماڑوں ہوا۔ آج دیکھ لو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، باپ کو دیکھو وہ کھا کے گیا ہے، بیٹے کو دیکھو وہ کھا کے جا رہے ہیں، باپ کا حال بھی دیکھو اولاد، لیکن دنیا عزت کر رہی ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس لیے بتلانا مقصد ہے کہ ان نشانیوں کو بار بار بیان کرنے سے ہمارا ایک تو عقیدہ پختہ ہو، اور دوسرا ہم دوسری اقوام کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو ہمارا نبی کتنا سچا، جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا کر کے دکھاتا ہے۔ اور آگے بھی جو نشانیاں ہم نے جو نہیں دیکھیں، جب یہ والی ساری دیکھ چکے ہیں تو وہ بھی ہو کر رہیں گی اور وہ بھی سامنے جو ہیں وہ نظر آئیں گی۔ اسی طریقے سے اگلی علامت بتلائی کہ قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق، رذیل اور فاسق لوگ ہوں گے۔ قوموں کی جماعتوں کے لیڈر فاسق، گناہگار، زانی، شرابی، ایک نمبر کے جو ہیں وہ کرپٹ، ایک نمبر کے جو ہے وہ گناہگار، ہر گناہ ان میں، لیکن لوگوں کے لیڈر ہوں گے، قوموں کے لیڈر ہوں گے۔ میں زیادہ تبصرے نہیں کرتا ہوں، ہم سب سمجھدار قوم ہیں، ہر ایک جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے
کہ کس نے اپنا لیڈر کس کس کو بنایا ہوا ہے، اور اگر وہ ایسے فاسق و فاجر اور رذیل قسم کے لوگوں کو کوئی لیڈر مانتا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے اور احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اگلی علامت بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بازاروں کے رئیس فاجر لوگ ہوں گے، گناہگار لوگ، فاجر و فاسق یہ بازاروں کے بڑے ہوں گے۔ آج بازاروں میں کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اور ان میں بعض دفعہ بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اگر بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں اور جن کو آپ اگر کردار دیکھیں تو فسق و فجور میں مبتلا اور گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے، اور وہ ماشاءاللہ تاجروں کے رہنما اور لیڈر بنے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح کے علامات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتلائی۔ ایک علامت اور بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پولیس کی کثرت ہو جائے گی، جن کی پشت پناہی پر گناہ ہوں گے۔ تو یہ بھی تبصرہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، پولیس کی کثرت دیکھیں کتنی ہے، اور ہر سال ایک نئی فورس بنتی ہے۔ اب یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے، یہ اس لیے ہے۔ اب جناب، اور پھر ان کی پشت پناہی پر جس طریقے کے معاملات ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا ہو رہا ہے۔ ابھی یہ کرونا کے آڑ میں ہی دیکھ لو حضرات کی کتنی کمائی ہوئی ہے۔ ڈاکٹروں کو اتنی فکر نہیں ہے کرونا کے مریضوں کو جتنی پولیس والوں کو فکر ہے، ہمارے بھائیوں کو، کہ یہ باہر نہ نکلیں۔ اور کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی ان کو مرغا بنا لیا، کبھی یہ کر لیا، اور جب کسی نے جیب گرم کر لی تو جائیں جی آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ اور اس طرح ذلیل اور رسوا کرنے سے تو بہتر ہے، پھر میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، یہ اگر کرونا کے ڈر ہے اور لوگ باہر نکلتے ہیں، کسی کو بیوی کے سامنے مرغا بنا رہے ہیں، کسی کو بہن کے سامنے، دوستوں کے سامنے، تو اس سے تو بہتر ہے انہیں جمال گوٹا کھلا لیں، وہ گھر پہ بھی رہے گا اور بار بار ہاتھ بھی دھوئے گا، انشاءاللہ کرونا سے بھی جو ہے وہ بچا رہے گا۔ اچھا جی، اگلی علامت جو بتلائی وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ناپ تول میں کمی ہو جائے گی، اور ریا اور شہرت اور مالی مالی فائدے کے لیے جو ہے وہ قرآن کریم پڑھایا جائے گا اور پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے امانت دار خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ اور اگلی جو علامت بتلائی وہ یہ کہ بے حیائی اور ناجائز اولاد کی کثرت ہو جائے گی، بے حیائی اور ناجائز اولاد کی۔ اور ایک علامت بتلائی کہ لوگ اپنی بیوی سے زنا کریں گے، اپنی بیوی سے زنا کریں گے۔ اب بیوی سے زنا کریں گے کیا مطلب؟ بیوی سے بھی کہ ان کو طلاق ہو چکی ہوگی لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس مسئلے پہ طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں، اور ان کے نکاح ٹوٹ چکے ہوں گے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نکاح کس وقت ٹوٹتا ہے اور کس وقت نہیں ٹوٹتا، اور وہ بیوی کے ساتھ حلال سمجھ کے ملتے ہوں گے لیکن حقیقت میں جو ہے وہ ناجائز تعلق ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کتنے باریک مسائل ہیں شادی کے، کہ بعض دفعہ ایک انسان کے منہ سے کلمہ کفر نکلا، نکاح ٹوٹ گیا۔ اب جب نکاح ٹوٹ گیا تو تجدید ایمان بھی ضروری ہے، تجدید نکاح بھی ضروری ہے۔ نہ تجدید ایمان ہو رہا ہوتا ہے نہ تجدید نکاح ہو رہا ہوتا ہے، اور کتنی مرتبہ طلاق دے چکے ہوتے ہیں پھر بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ تو ہمارے یہاں عام ہے، جو طلاق دیتا ہے پھر جب ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے نہیں تو وہ غیر مقلدین کے ہاں جاتا ہے تو وہاں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، ہوتی ہی نہیں ہے، اور پھر گناہوں میں جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ہم دلیلیں ڈھونڈ رہے۔ اس دن میرے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے حضرت جی ایک بات ہے، دیکھیں ہمیں قرآن اور حدیث پہ چلنا چاہیے نا، جو نبی نے تعلیم دی ہے یہ، تو مجھے تو اس سے توقع نہیں تھی کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ میں نے کہا ہاں بالکل، تو یہ میں نے کہا بات کرو، کیونکہ یہ جو لوگ آ کر جو پہلے اتنی تمہید باندھتے ہیں نا اس سے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ بھائی جو بات ہے مدعا وہ بتاؤ، ہمیں تمہید بتا کر نہیں۔
اتنی لمبی، تو بعض دفعہ طلاق والے جو آتے ہیں نا وہ زیادہ لمبی تمہید مانتے ہیں. ہم یوں تھے، یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، پھر ہمارے پیار ہو گیا، پھر محبت ہوئی، پھر بڑی مشکل سے رشتہ ہوا، رشتے کے بعد پھر ماشاءاللہ ہماری شادی ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم نے گھر بنایا اور بسایا، پھر بچے ہو گئے، یہ ہو گئے حضرت جی، پھر اس کے بعد جو ہے نا کل رات بس غصے میں نے 3 فائر مار دی، طلاق دے دی. تو یہ پہلے بول دیتے. اتنا لمبا یو ٹرن لینے کا مقصد یہ کہ مولوی کے دل میں رحم آ جائے کہ ان کے بڑے پیار تھا، بڑی محبت تھی، اب یہ بیچ سے کوئی راستہ نکالے. تو ایسا کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا آگے. تو اب وہ قرآن سے اور حدیث سے دیکھیں ہمیں چلنا چاہیے، اور یہ اور وہ. میں کہا ہاں بالکل. تو کہا دیکھیں نا اب یہ 3 طلاق کا مسئلہ ہے، اب یہ تو نہیں ہے نا، اب دیکھیں نا یہ. اور میں نے کہا اچھا اندر سے مسئلہ یہ ہے. بعد میں پتہ چلا کہ 2 سال پہلے بیگم کو 3 طلاقیں دے چکا ہے، اور اس کے بعد اب کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ چڑھا ہے، اور وہ جو ہے وہ بغیر ٹوپی والا جو ہے اسے خوب ٹوپیاں پہنا رہا ہے، اور خوب جو ہے نا اسے مسائل بتا رہا ہے کہ طلاق نہیں ہوتی. اب اس کی نیت خراب ہو رہی ہے کہ 2 سال پرانی والی طلاق یافتہ بیگم کو جو ہے نا وہ میں اپنے یہاں لے کر آؤں. تو کثرت سے جو ہے وہ زنا بھی ہوں گے، اور لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. تو بعض دفعہ کلمہ کفر بھی منہ سے نکل جاتا ہے اور آدمی کو پتہ نہیں ہوتا. اور ایسے بہت سارے الفاظ ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسے اپنے کلمہ بھی دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے اور نکاح بھی دوبارہ پڑھوانا پڑتا ہے، لیکن وہ ان مسائل کو بعض دفعہ نہیں جانتا، اور وہ گناہوں کے اندر جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے. اب جو ہے اگلی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا کہتے ہیں قیامت کی علامتوں میں سے بتلائی، ان میں یہ کہ عورتیں کاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوئے ننگی عورتیں ہوں گی، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی. کپڑے پہنے ہوئے ننگی عورتیں ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف جو ہیں وہ مائل کریں گی، اور مٹک مٹک کے لچک لچک کے چلا کریں گی تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. اور فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی. آج دیکھ لیں لباس ہے یا تو اتنا باریک کہ جسم نظر آ رہا ہے، اگر باریک نہیں ہے تو اتنا چست کہ جسم کے اعضاء کی ساخت وہ سب نظر آ رہی ہے. تو یہ کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہیں، اتنے باریک کپڑے. یہ تو آج ہمارے یہاں عام ہیں. اور اب جو فیشن جو کپڑوں کے آ گئے ہیں جس میں لڑکیوں کے اتنی چھوٹی چھوٹی آستینیں بالکل کندھے سے بھی اوپر، یہ کپڑے پہنے ہوئی تو ننگی ہیں، کیونکہ عورت کا ستر تو یہاں تک ہے، پورا جسم اس کا ستر ہے اور ڈھانکنا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، لباس اگر لباس دینداری والا ہوگا نا، اس کا اثر دل پہ آتا ہے، یہ آپ یاد رکھیں. میں آپ کو کہتا ہوں آپ تجربہ کر لیں. آپ کسی دن بازار میں پگڑی پہن کے جائیں، اس دن آپ سے بد نظری بھی کم ہوگی، جھوٹ بھی آپ کم بولیں گے. اگر بہت جھوٹ بولتا ہے کوئی اور بہت زیادہ بد نظری کرتا ہے اور بہت زیادہ اونٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے، وہ کسی دن امامہ پہن کر چلا جائے، تو اس سے یہ گناہ خود بخود جو ہیں وہ چھوٹیں گے اور کم ہوں گے. اسے حیا آئے گی. ایک پگڑی جو سر پر ہے اس لباس کی اتنی برکت ہے، تو باقی لباس کی کتنی برکت ہے. یہ جتنا لباس مختصر ہوتا جائے گا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے یا آزمائش کی علامت ہے. آپ دیکھیں نا، حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع شجر سے کھایا تو پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا اور کپڑے اتار دیے. انہوں نے پتوں سے جو ہے وہ دنیا میں اپنے چتر کو ڈھانکا ہے، فوراً کپڑے اتروا دیے گئے. تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی کبھی ناراضگی ہو جائے یا آزمائش ہو جائے تو اس کی ایک علامت یہ بھی کہ کپڑے مختصر ہوتے جائیں گے. اور آج ہمارے ہاں دیکھ لیں
اچھا، پھر اس میں سب سے بنیادی چیز ہمارے یہاں جو غلطی ہے نا، وہ یہ بچیوں کے لباس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. چھوٹی بچیاں، ہم کہتے ہیں بچی تو ہے، گرمی ہے نا. او بھائی یار، اتنی بھی سختی نہیں ہے دین میں. یاد رکھیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ بچہ یا بچی، اس کا سب سے زیادہ اثر لینے والا زمانہ وہ دودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے. اس وقت اس کے جتنا زیادہ خیال کیا جائے گا لباس کے متعلق بھی، تو دودھ پینے کا زمانہ بچہ یا بچی اس کا سب سے زیادہ اثر لینے کا زمانہ ہے. ہم یہ بچیوں کو سمجھتے ہیں، اور کتنے ریپ ہو رہے ہیں، کتنے معاملات ہو رہے ہیں. ہم نے تو کہا چھوٹی بچی ہے، لیکن یہاں درندے گھوم رہے ہیں جنہوں نے 2-2 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کیے ہیں، 3-3 سال کی بچیوں. ہم دیکھتے نہیں ہیں پھر بھی انجان بنتے ہیں. اور جناب اتنا بھی سختی نہیں ہونی چاہیے یار، اتنی بھی وہ نہیں ہے، دین سخت نہیں ہے. اور بھائی سختی نہیں ہے، لیکن جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اس طرح کے پھر آدمی کو خیال کرنا چاہیے. پہلے چوریاں ہوتی تھی تو لوگ چوریوں کے لحاظ سے اپنا حفاظت کا انتظام کرتے تھے. اب چھین کے لے کے جاتے ہیں تو اس کے لحاظ سے انتظام کرنا چاہیے نا. اب یہ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے 2-2 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کیے ہیں. اور یہ کیا، یہ بچیوں کے چمک ٹھمک کے کپڑے، باستین کے بغیر والے کپڑے. یہ جو شہوت پرست درندہ گھوم رہا ہوتا ہے، یہ بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ بچے. اردن کی ایک تصویر جو ہے ایک دفعہ سوشل میڈیا پر آئی، اور بڑی متاثر کن تصویر. ہم جو کہتے ہیں نا بچی ہے، وہ تصویر ایسی کہ کوئی 1984-85 کی ہوگی، کہ اس میں 3-4 عورتوں کو دکھایا مکمل لباس اور مکمل برقعے میں، آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی، ہاتھ میں گلوز. لیکن ان کے ساتھ جو 2 بچیاں چل رہی ہیں ان کے کپڑے مختصر. تو نیچے کسی نے بہترین کمنٹس لکھے ہوئے تھے کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ابھی تو بچی ہی ہے، لیکن جب بچی ہی کے زمانے میں، بچپن کے زمانے میں ہی خیال نہیں ہوا تو بڑھتے بڑھتے یہ اثرات ایسے ہوئے کہ آج اس علاقے میں جا کر دیکھ لو 95% لڑکیاں جینز پہنتی ہیں، اسکرٹ پہنتی ہیں اور ہاف آستینوں کے کپڑے پہنتی ہیں. کیونکہ ہم نے کہا تھا بچی تو ہے. کہ اس زمانے کی عورتوں کا لباس دیکھیں مکمل برقعے میں، لیکن بچی کا نہیں. تو ہم نے یہ سوچا بچی ہے، تو آگے دیکھ لو اس کے حالات کیا ہیں. تو کثرت سے زنا ہوں گے قیامت سے پہلے، اور یہ ہو رہا ہے. اور ابھی حدیث آئی ہے نا کہ تم ضرور ان کے اتباع کرو گے. وہ کسی گو کے سوراخ میں بھی گھسیں گے، تم بھی گھسو گے. آج یہود و نصارہ کی اتباع ہو رہی ہے، وہ جو کرتے ہیں ہم بھی وہ کرتے ہیں. اب یہ دیکھو، وہ پہنچ گئے چوٹی پر، یہ بھی پہنچ رہا ہوتا ہے میں کیٹو پہاڑ پہ چڑھوں گا. ابے یہ مسجد کے مینار پہ چڑھ جا، کوئی مسئلہ نہیں. یہ کوئی کارنامہ ہے؟ کام جو کرنے کے وہ کرو. وہ جی ادھر گئے تو ہم بھی وہاں جائیں گے، وہ ادھر گئے تو ہم بھی وہاں جائیں گے. اور پھر جس طرح کے لباس، ہیئر اسٹائل وہ اپنا رہے ہیں، ہمارے بھی یہاں مسلمان وہ کر رہے ہیں. جس طرح کی حرکتیں وہ کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھی اسی طرح کی کر رہے ہیں. بلکہ یہ جو ہے نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں. یہ کو 2 ہاتھ آگے ہی بڑھ جاتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی، یہ شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا، یورپ میں کبھی ایسا ہوا. ہماری یہاں کی تو جسم میرا جسم میری مرضی والی آنٹیوں نے، آپ نے دیکھا پنجاب کی یونیورسٹی میں مختلف پیڈ جو مینسس کے زمانے میں عورتیں پہنتی ہیں، وہ دیواروں پہ چسپاں کیے ہوئے اور پیچھے لال کلر کے نشان لگائے ہوئے. اور کیا ہے کہ ہم دنیا میں یہ چیز شعور پیدا کرنا چاہ رہے ہیں عورتوں میں. یہ کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، یہ نشان وشان سے یہ فطری چیز ہے. جب ہے تو ہمیں شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ عورتیں ایسی چھپا چھپا کے گھومتی ہیں ان زمانے کو، تو ہم ان میں شعور پیدا. یہ کبھی یورپ نے کیا؟
فطری چیز ہے تو پیشاب کرنا بھی تو فطری چیز ہے، وہ بھی تھوڑا سا لے کر بوتل میں اپنے اوپر ڈال لو، کوئی اس میں ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پخانا بھی تو فطری چیز ہے، وہ بھی لے کے کسی دن جناب پیچھے لگا لو کپڑوں پہ، اور کوئی اس میں پریشان ہونے کی تو ضرورت نہیں، یہ فطری چیز ہے۔ وہ جیسے کریں گے تم بھی ایسے کرو گے۔ ان کے ہاں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ایک کلچر ہے، اور ہمارے یہاں بھی۔ اور پھر دیکھو یہ ہے وہ آدمی جو کافر ہو جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا اور اسے گناہ بھی نہیں سمجھتا، آگے سے کہتا ہے حضرت محبت میں تو سب کچھ جائز ہے نا۔ اس طرح کے جائز ہونا اگر آج جو یہ کہتا ہے اس کی ماں بہن بیٹی اور بیوی کے ساتھ کوئی کرے، یہ اجازت دے گا؟ وہاں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تصور، اور یہاں یہ بھی لگا ہوا ہے۔ اور یہی تو اثر لیا ملالہ نے، جو پرسوں آپ نے اس کا بیان دیکھا ہوگا، کہتی ہے شادی کی کیا ضرورت ہے، زندگی کا ایک پارٹنر ہو وہ کافی ہے نا۔ زندگی کا پھر ایک پارٹنر نہیں ہوتا بچی، پھر اس کے پھر بہت سارے پارٹنر ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ جس کا شوہر نہیں وہ پھر کئی پارٹنر رکھتی ہے۔ غیرت مند ایک ہی پارٹنر پر، اور وہ پارٹنر اس کا سب سے بہترین اس کا شوہر ہے، اس سے بہتر پارٹنر کوئی نہیں۔ کیونکہ آپ جسے اپنا پارٹنر سمجھ کے بوائے فرینڈ رکھ رہی ہیں، وہ اپنا مقصد پورا کر کے یوں پھینک کے جاتا ہے جیسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور پھینک دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت نے کس طریقے سے مسلمان کو شوہر اور بیوی کا کانسیپٹ دیا اور تصور دیا ہے۔ لیکن آج یہ ملالہ یوسف، یہ دیکھ لیں یہ کس طریقے سے یہاں سے پروان چڑھایا گیا اسے، اور پھر مجاہدین طبقے کے خلاف کہ جی بچیوں کو بھی مارتے ہیں، اور دیکھو تعلیم کے دشمن ہیں یہ، بعد میں سب کو پتہ چل گیا حملہ کس نے کیا، کیا ڈرامے بازی تھی، اس کو لے جانا مقصد تھا، اور وہاں پر کیا پھر اس سے کام لیے۔ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ سلمان رشدی کے ساتھ اس کی تصویریں، تسلیمہ نسرین کے ساتھ اس کی تصویریں، اور دیگر جو ہیں وہ کئی گستاخ جو یہاں سے گئے ہیں ان کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں۔ تو یہ سب تو یہ ہمارے اس ٹائم کے لوگ نا، یہ جو مولوی بیزار اور لبرل طبقہ، یہ سارا قصور مولوی اور دیندار طبقے پہ ڈال کر وہاں حمایتیں کرتا، اور یہاں اگر کوئی کہے کہ بابا سمجھو کوئی سازش نہ ہو، اس کے سمجھنے کے لیے اس وقت کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ اور آج وہ یہ کہتی ہے کہ پارٹنر کی بس پارٹنر ہو جائے یہی کافی ہے، شوہر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہاں کی ہوائیں لگیں اور وہاں پھر اس طرح کا پارٹنر کا پریکٹیکل ہوا، تو پھر اس کو کس طریقے سے پھر شوہر کا کانسیپٹ سمجھ میں آئے گا؟ یہ بغیرتی اور بے حیائی، اس کا اسلام سے کوئی بھی دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ قیامت کی علامات جتنی بھی ہیں تقریباً ساری کی ساری پوری ہو گئی ہیں، جو ہمیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور آزمائشوں سے اور امتحانات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے انشاءاللہ العزیز اور علامات بھی اس طرح کی آئیں گی۔ اللہ تعالی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔